2016 ہے، آج 25 جنوری ہے. 2016 کے کیا گولز ہیں؟ ایک تو جی سب سے امپورٹنٹ جو آج کا دن وہ اس لیے کہ میرے بیٹے کی آج سالگرہ علی تاج کی اس کی ہے. ہماری یہ کہ 2016 کے جو میرے گولز ہیں وہ سب سے میں موجود ہیں کیپٹل ہاسپٹل اسلام آباد سے ہیڈ آف سرجیکل ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر نعیم تاج، جو جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجن ہیں، اور اس سے قبل ہم بات کرتے گال بلیڈر سٹون کے حوالے سے. لیکن اب میں ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ اوپن سرجری کی کب ضرورت ہوتی ہے، لیپروسکوپک سرجری کی کب ضرورت ہوتی ہے، کروانی کیوں پڑتی ہے، اور دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ یہ بڑا جی عام لوگوں میں یہ بھی اس میں کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں جی شاید ان کا خیال ہوتا ہے کہ اوپن سرجری یہ ہوتی ہے کہ آپ پیٹ کاٹتے ہیں. پہلے وقتوں میں جو 100 ایئرز تک گال بلیڈر کی سرجری ہوتی رہی ہے وہ اوپن سرجری ہوتی رہی. اس کے اندر آپ پیٹ کو کاٹتے ہیں، اس کے مسل کو کاٹتے ہیں اور شیت کو اور پورے پیٹ کو کٹ لگا کے اور پھر گال بلیڈر اس کے بڑا سٹونز کو پینفل ہوتا جی ہوگا. اس کے ساتھ وہ سارا ریموو کرتے ہیں. اب جو لیٹسٹ سرجری آئی ہے فار دی لاسٹ 15 to 20 ایئرس اس میں یہ آ گئی کہ لیپروسکوپک سرجری آ گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ہمت دی ہے کہ ہمیں اس کو سیکھ سکیں اور اس میں اپنا نام بنا سکیں. وہ لیپروسکوپک سرجری ہے کہ اس میں پیٹ میں چھوٹے سے 2-3 سوراخ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ پنکچرز کرتے ہیں، آپ کچھ کاٹتے نہیں ہیں. اوکے. نہ کوئی مسل ڈیمیج ہوتا ہے نہ کچھ کٹتا ہے. اب اس میں امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ چیز میگنیفائڈ ہو کے نظر آتی ہے. جس طرح آپ کسی دوربین سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں آپ کو میگنیفائڈ امیج نظر آتا ہے، اور آپ آپریشن وہی کرتے ہیں جو آپ اوپن سرجری سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھرو مائکرو انسٹرومنٹس آپ وہ کرتے ہیں آپریشن. اور آپ گال بلیڈر سٹونز ہیں اور جتنے بھی میجر سرجریز ہیں، ہر قسم کی سرجریز آپ اس لیپروسکوپک سرجری کے تھرو کر سکتے ہیں. اس گال بلیڈر سٹونز کو نکال دیتے ہیں اور سکن پہ ایک سٹچ آتا ہے بس. اندر کوئی سٹچ نہیں ہوتا، کوئی ٹانکا نہیں ہوتا اور کوئی اس طرح پیشنٹ کو پینفل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ جی گال بلیڈر کا آپریشن ہے تو ہم نے وہ دوسرا کٹ والا کرانا ہے اوپن کر کے کہ وہ شاید اس میں رہ جاتا ہے، پتھر رہ جائے گا اس میں رہ نہ جائے یا پتھر رہ جاتا ہے یا گال بلیڈر رہ جاتا ہے. وہ پاسبلٹی نہیں ہے. اس میں زیادہ میگنیفائڈ امیج نظر آتا ہے. اس میں کلیئرنس کے زیادہ بہتر چانسز ڈیپینڈ کرتا ہے ایکسپرٹیز. بالکل صحیح. اگر آپ نے مطلب ایکسپرٹ ہے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر شاید کوئی کسی کو ایکسپیرینس ہوا ہو تو اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہو. مگر نارملی یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ اسمال انسیجن سے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ پیشنٹ کا اسٹے ہاسپٹل میں کم ہوتا ہے. آپ صبح آپریشن کرائیں شام کو گھر چلے جائیں. ٹھیک. آپ کو پین کم ہوگی. ٹھیک ہے، آپ سو آرام سے سکیں گے، کھا آرام سے سکیں گے. ٹھیک ہے، یو کین ایٹ ویل، سلیپ ویل، واک ویل، ڈائجسٹ ویل. اینڈ دین یو کین گو بیک ٹو ورک. بیک ٹو یور ورک. آپ اپنے کام میں واپس کوئکلی جا سکتے ہیں اور ریزیوم کر سکتے ہیں. اور آفٹر 5 days جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس کی اتنی میجر سرجری ہوئی ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ جو لیپروسکوپک سرجری ہے یہ صرف گال بلیڈر سٹون کی ہوتی ہے، کچھ اور بھی بیماریاں ہیں جن پہ یہ سرجری اپلیکیبل ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ جو گال بلیڈر جو پہلے مجھ سے بات پوچھ رہے تھے کہ لیپروسکوپی کے ریکارڈز وغیرہ کے، تو ریکارڈز کا یہ ہے کہ جی ایک تو یہ تھا کہ لانگسٹ گال بلیڈر نکالا تھا. لانگسٹ گال بلیڈر جو کہ 25.5 سینٹی میٹر کا تھا، اس کو ہم نے نارملی 5 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے گال بلیڈر، تو اس کو 1 سینٹی میٹر کی انسیجن سے نکالا تھا. تو وہ کئی لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی گال بلیڈر لمبا تھا تو پھر اس میں ایسی کون سی چیز ہے نکل گیا. مگر یہ کہ اس کو جو میتھڈ آف ریموول تھا اس کی وجہ سے اس کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام ملا کہ اس کو 1 سینٹی میٹر ناف سے انسیجن سے اس کو نکال لیا گیا تھا. اور جو اس کے بعد تھا اولڈسٹ وومن 107 ایئرس کی تھی اور ینگسٹ بوائے 3.5 ایئرس کا تھا. اور پھر ایک پیشنٹ تھی جن کے گال بلیڈر سے 5,500 سٹون نکلے تھے. 5,500 سٹون. وہ کتنا بڑا گال بلیڈر تھا؟ اس کا سائز کتنا بڑا ہے؟ سائز بھی بے تحاشا بڑا تھا اور سٹون بہت زیادہ تھے. 5.5 ایک سٹون کے لیے لوگ آپریشن کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو 5.5 سٹون نکالے اور اس کے بعد اگلے دن پیشنٹ آرام سے اپنے گھر چلے گئے. تو اتنے مطلب ایکسٹریم آف ایج 5,500 سٹونز اگر کسی کے بنے ہوئے ہیں تو وہ اس کو کتنی تکلیف دے رہے ہوں گے؟ کیا ایک سٹون بھی اتنی تکلیف دیتا ہے اور جتنے زیادہ ہوتے جائیں گے اتنا، یا جتنے زیادہ سٹونز بنتے جائیں گے اتنی زیادہ آپ کو شدت ہوتی جائے گی درد میں؟ اگر زیادہ سٹونز ہوں گے جس میں پرابلم اور کمپلیکیشن کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اس میں سلپ ہونے کے سٹون کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، سویلنگ کے اور پین کے لیے. وہ پیشنٹ کو کافی زیادہ تھی تکلیف، پین میں کافی تھی، مگر ایج ان کی اتنی زیادہ تھی 85 ایئرس پلس. بیڈ ریڈن پیشنٹ تھی، حسینہ بیگم کا نام ہے، ویسٹریج میں رہتی. تو وہ بیڈ ریڈن تھی جس کی وجہ سے وہ زیادہ موو بھی نہیں کر سکتی تھی اور ہائی رسک تھی فار سرجری. تو ان کی کیونکہ بیٹیاں ڈاکٹرز تھیں تو انہوں نے کافی ان کو ٹرسٹ تھا کہ آپ کریں، اور باقی زندگی موت تو ڈیفینیٹلی اللہ کے ہاتھ ہوتی ہے، شفا بھی اللہ نے دینی ہوتی ہے. تو اللہ کا نام لے کے کیا تھا تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو گئی تھی بالکل. تو اس لیے کہ پین زیادہ ہوتی ہے اور ہائی رسک ہوتے ہیں تو اپنے رسک لینے کے لیے کچھ لوگ تیار ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے. تو اس لیے
اس میں ڈیلے ڈرنے ہوا. کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی, بڑا چھوٹی سی سرجری ہوتی ہے اور ایزیلی آپ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ ہیلنگ کا پروسیس جو ہوتا تھا کٹ لگنے کے بعد ایٹ لیسٹ وہ والا اتنا تکلیف کا باعث نہیں. اور اس میں کوئی وہ بھی نہیں لگتے ٹانکے وغیرہ اسٹچز وغیرہ؟ نہیں جی, اس کے اوپر اسکن کے اوپر ایک اسمال سا اسٹچ ہوتا ہے جو کہ خود ہی ابزارب ہو جاتا ہے, یا چھوٹا سا کلپ ہوتا ہے وہ لگا ہوتا ہے جو کہ ابزارب ہو جاتا ہے. آج کل لوگوں میں اویئرنیس بہت زیادہ ہے, لوگ کریڈیبلٹی دیکھتے ہیں جو ڈاکٹرز کی ہے اس کو پورا اسٹڈی کر کے. آپ نے اس طرح شاپ پہ جانا ہوتا ہے تو آپ نے کوئی اپنے گارمنٹس لینے ہوتے ہیں, کپڑے لینے ہوتے ہیں, تو وہ آپ دیکھ کے جاتے ہیں. اسی طرح آج کل لوگ پورا اسٹڈی کیا ایک اچھے سرجن کی کیا ڈیفینیشن ہے, کیسے ہم لوگ جائیں گے؟ اب تو چلیں انٹرنیٹ ہے, ہمارے پاس فیسلٹی ہے, ہم پڑھتے بھی ہیں, لیکن بعض دفعہ بڑی چیزیں ایگزیجریٹ کر دی جاتی ہیں انٹرنیٹ پہ بھی. لیکن سب سے زیادہ یہ ہے کہ سب سے جو اچھا میڈیا ہے وہ تو آپ کا یہ ہے کہ آپ اس کو پیشنٹ ٹو پیشنٹ, اگر ایک پیشنٹ ورڈ آف آپریٹ ماؤتھ کرائے, بنتے ہیں واقعی. اگر ایک پیشنٹ صحیح ہوگا تو وہ 10 لوگوں کو اور بتائے گا کہ یہ جہاں سے میں نے کرایا تھا مجھے اتنی پرابلم تھی. تو آپ کو پیشنٹس کے ڈفرینٹ پیشنٹ سے کنٹیکٹ کر کے ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ. سیکنڈ یہ ہے کہ نیٹ کے اوپر ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے, اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں آج کسی کی کریڈیبلٹی ہے, پلس اس کا ایکسپیرینس اور اس فیلڈ میں کتنا ایکسپیرینس ہے, اور نمبر آف سرجری اس نے کتنی کی ہے, کیا اس کی کریڈیبلٹی ہے, کوالیفیکیشن کیا ہے اس کی, اس کا اسٹیٹس کیا ہے, کون سے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے, وہاں کیا پوزیشن ہے اس کی, یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہے, جس کے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس ہاسپٹل میں کام کر رہا ہے وہاں بھی آپ پتہ کرا سکتے ہیں. تو ہر طرح سے آپ کو ایک انفارمیشن مل جاتی ہے آج کل کے کیا ہے. اور میرا خیال ہے سرجن کے لیے یہ ہے کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ رہے نالج کے ساتھ, اس کی ڈیڈیکیشن بہتر ہو, اس کی نیت اچھی ہو, نیت صاف ہو, جسٹ فار کیورنگ دی پیشنٹ, یہ اس کی نیت ہو, اور اس کو تھورلی پیشنٹ کو اسیس کرنا چاہیے, سارے فیکٹرز کو پیشنٹ کو دیکھنا چاہیے. امپورٹنٹ چیز ہے کہ کونسل, آپ جب بھی ڈاکٹر سے آپریشن کرانے جائیں تو ان سے بیٹھ کے پوری چیز پوچھیں, جو آپ کے دل میں خدشات ہیں سارے پوچھیں, اس کی پروز اینڈ کونس, لوگ ڈرتے ہیں ویسے جی. ڈاکٹرز گھبرا نارملی رہے اتنا ہوتے ہیں, کمپلیٹلی برائٹر اسپیکٹ ان کو بتا دیتے ہیں اور دوسری سائڈ نہیں بتاتے, تو ان کو آپ کو سب پوچھنا چاہیے کہ یہ میں آپریشن کراؤں گا, اس کے ساتھ کیا کمپلیکیشن چاہیے, موڈ آف آپریشن کیا ہوتا ہے, اس کی آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہے, اگر میں نے آپریشن نہیں کرایا تو میرے ساتھ کیا ہوگا, اگر کوئی اور میڈیسن ہے تو آپ مجھے بتا دیں. تو پورا آپ پوچھ لیں کہ اس کی کیا کمپلیکیشنز ہیں, آپریشن کی جو کمپلیکیشنز ہیں اس کو آپ کس طرح سارٹ آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے ساتھ. اوکے ڈاکٹر صاحب, یہ جو گال بلیڈر ہے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سرجری ہی ہے یا میڈیکیشن کے ذریعے بھی اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اگر تو گال بلیڈر میں سٹونز ہے, سٹون اگر پڑا ہوا ہے تو وہ تو آپ کو سرجری سے نکالنا پڑے گا, اور صرف سویلنگ ہے تو وہ آپ کی میڈیکیشنز کے ساتھ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. اوکے فائن, بالکل صحیح. اچھا, آپ یہی ریکمینڈ کریں گے ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو یہی کہ جب بھی گال بلیڈر سٹون کی اگر سرجری کروائیں اور کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے تو وہ پھر لیپروسکوپک سرجری کروائیں؟ جی آلویز, اٹس ریٹن آن دی اسکائی, لیپروسکوپک از دی ٹریٹمنٹ آف چوائس فار گال بلیڈر سٹون. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. آج ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر نعیم تاج کیپٹل ہاسپٹل اسلام آباد سے, جن سے آج ہم نے جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجری کے حوالے سے بات کی. امید کرتے ہیں کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا, اور جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو مشورے دیے, جو ہدایت دی, اس پہ عمل کریں گے اور صحت مند زندگی گزاریں گے. اس کے ساتھ ہی آج کی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو آن پہنچا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.